الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 41 تک۔ یہ چھٹا رکوع ہے، پورے کا پورا ایک رکوع ہے سورہ ابراہیم کا، اور یہ آخری آیات جو ہیں سورہ ابراہیم کی، ان سے پہلے والا جو ہے وہ رکوع ہے۔ اس کے بعد ایک جو ہے وہ آخری اختتامی رکوع اس کا باقی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا رکوع آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے۔ ایک اور بھی رکوعوں کے بارے میں جو ہم بات بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ رکوعوں کی تقسیم بڑی لاجیکل تقسیم ہے، اور جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ پورے کا پورا رکوع ایک ہی موضوع ہے، اور یہ اس رکوع کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں پورے کا پورا، اور جو ہے وہ انہی سے متعلق، اور بیچ کے اندر دوسری کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ تو اگرچہ مختصر سے رکوع ہے، لیکن جو ہے وہ سارے کا سارا ایک ہی مضمون کا جو ہے وہ موضوع ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ آ، اس کے ان الفاظ پہ، اور آج جو اس کے اندر جو دعائیں ہیں، ان کے دعاؤں کے جو معنی ہیں اور مفاہیم ہیں، ان کے انشاءاللہ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے۔ آپ جو ہے وہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پوری سورہ کے ایک مضمون سورت کا میں سورہ ابراہیم کے اندر بہت زور و شور کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ تھوڑا سا میں نے کہا آپ جو ہے تھوڑا سا جو مضمون ہے، اس کے مضامین ہے، اس پہ تھوڑا سا اس کا جو اعادہ کر لیں کہ یہ جو شکر کا مضمون ہے، یہ مسلسل جو ہے تھرو آؤٹ دا سورہ جو ہے اس کے اندر جو ہے چلتا آ رہا ہے، اور شکر یہاں پہ کفر کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اور تمام لوگوں کو پھر پیچھے تاریخ بھی بتائی گئی ہے کہ جو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں شکر کی بجائے کفر کا رویہ اختیار کیا، ان کی بھی تاریخ بتائی گئی ہے، قوم نوح کا ذکر کر کے، قوم عاد کا اور قوم سمود کا، تو ان کو جو ہے تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور پھر جو شکر کا رویہ نہ اختیار کرنے والے جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے جو ضعفاء ہیں، جن کو قرآن نے ضعفاء کہا ہے، ان کی بات بھی بتائی گئی ہے کہ ان کا حال اور ان کا حشر جو ہے وہ کیا ہوگا قیامت کے روز۔ ایک قیامت سے ایک جو ہے منظر پیش کیا گیا، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے ابھی ہمارا جو پچھلا سبق تھا، اس کے اندر کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی جو ہے بہترین مثالیں جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں، تماثیل تھیں۔ اس حوالے سے، تماثیل کے حوالے سے پھر ہم نے قرآن کی تماثیل یا امثال القرآن جنہیں کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی مثالیں، قرآن مجید کی تمثیلیں، اس کے اوپر ایک زمینہ بھی جو ہے آپ کے لیے جو ہے خدمت میں وہ لکھ پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو پڑھ لیا ہوگا، اور اگر نہیں پڑھا ہے تو آپ ضرور جو ہے جو چوتھا حصہ ہے سورت کا، اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے، یہ ضرور پڑھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جو ہے آخر کے اندر پھر وہی مضمون تو ہے، شکر کا مضمون ہے، اور ظاہر ہے یہ ساری باتیں کس کو بتائی جا رہی ہیں؟ جو مشرکین مکہ کو بتائی جا رہی ہیں، اور اب جو استدلال کیا گیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ سے کیا گیا ہے کہ جنہیں تم اپنا جد امجد قرار دیتے ہو، ان کے بارے میں ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نعمتیں جو ہے جب جو کی، ان کے اوپر جو انعامات کیے، ان کے بارے میں ان کا رویہ کیا تھا، جو ہے یعنی شکر اور احسان کا رویہ، تو وہ انہوں نے جو ہے یہاں پہ اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو بات ہے، یہ صورت کا تقریباً آخر ہے۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے جو ہے استدلال کیا گیا شکر کے مضمون پر، جو اس صورت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرکزی مضمون ہے۔ تو آتے ہیں ہم سبق کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ، اور جب قال کہا ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل، رب اجعل جو ہے یہ اصل میں ہے رب الگ ہے، اور اجعل جو ہے الگ ہے، یہ وہ ہے امر کا صیغہ ہے اجعل، دونوں کو اکٹھا جب لکھا جائے گا تو الف کے اوپر جو الف کے نیچے جو زیر ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، ملانے کی وجہ سے۔ رب اجعل، اوکے، اے ہمارے رب، رب یہ تو تھا تو ربی تھا اصل میں، ربی اے میرے رب،
تو ساتھ ملانے کی وجہ سے اس کو اضافت کہتے ہیں، میں یعنی ملانا وہی چیز اضافت ملانے کو کہتے ہیں، اضافت کی وجہ سے یہ میرا، میری، آپ کا، ان کی، یہ اضافت کی جو ہے وہ مثالیں ہیں۔ تو میرے، تو رب اجعل جو ہے جو ہے وہ پھر اس وجہ سے وہ گر گیا، تو جال آگے ہے اجعل تو بنا، اے ہمارے رب تو بنا، جالا یا جلو جو ہے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ہے وہ کوئی بھی چیز بنانا، اسی سے اردو میں ایک لفظ جو ہے وہ استعمال نکلا ہوا ہے، جالی، بنائی ہوئی چیز، لیکن یہ عربی میں یہ علم مفہوم میں تو استعمال نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اس کو جو ہے اس کا استعمال ایک بنا لیا ہے کہ یہ بنائی ہوئی چیز ہے، کھڑی ہوئی چیز ہے، یہ 2 نمبر چیز ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز جو ہے معذوف ہے یا omit کر دی گئی ہے، چھوڑ دی گئی ہے، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ قرآن ساری چیزیں جو ہے، ساری نہیں، بہت ساری چیزیں جو عرب جس سے مانوس تھے، وہ ان کے اس پہ ذوق پہ جو ہے، یہ ان کے انڈرسٹینڈنگ پہ چھوڑ دی گئی ہیں۔ مثلا یا جو ہے، یا رب، یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، تو یا کو جو ہے، جو حرف ندا کہلاتا ہے، حرف ندا وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ جو ہے کسی کو آواز دیتے ہیں، تو وہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ رب اجعل ہاذا، اے اللہ اس کو بنا، کوئی کسی چیز کو، حاضر البلد، اس شہر کو بنا، اس جگہ کو، اس بلد کو، آمنن، جو ہے امن والی جگہ، آمنن امن والی جگہ بنا۔ بلد جو ہے شہر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بلد ملک کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، جگہ کے بارے میں بھی، وطن کے بارے میں بھی، اور جو ہے یہ بہت ہی وسیع جو ہے اس کا مفہوم کا لفظ ہے۔ وجنوبنی، وجنوبنی، اور مجھے دور رکھ، جنوبنی، یہ جنب سے ہوتا ہے، جانب، جانب کا کہ جانب کس کو کہتے ہیں؟ ایک طرف کو، یعنی ایک طرف کر دینا کسی کو، مطلب ہٹا دینا، دور کر دینا، تو دور، دور جو ہے اس میں نی، مجھے، و جنوبنی، اور مجھے دور کر، وہ بنیا، اور میرے بیٹوں کو بھی دور کر، اور مجھے دور رکھ اور میرے بیٹوں کو بھی دور رکھ۔ تو یہ جو بنیا ہے، پہلے تو جو ہے اس کو دیکھ لیں جنبا کو، تو یہ جنبا یا جنبو، جنبن، جنبن یا جنبن دونوں مطلب ہے، آپ کو پتا ہے کہ مصدر کے اوپر 2 تنوین آتی ہے، 2 پیش بھی آ سکتی ہیں، 2 زیر بھی، یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ کئی 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 جو ہے ڈکشنریوں نے جو مصدروں کو 2 زبر سے لکھا ہوتا ہے، کئی نے 2 پیش سے لکھا ہوتا ہے۔ دور رکھنا اور بچانا کے معنوں کے اندر آتا ہے۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت سارے معنی اردو میں اس سے نکلے ہوئے ہیں۔ جانب ایک طرف، اجتناب بچنا، وہ یہ لفظ یہاں سے بھی ہے، اور جنبی وہ لفظ جو ہے ناپاکی کی حالت میں ہو۔ اچھا، یہ جو جنبی ہوتا ہے ناپاکی، وہی ہے، وہ دور ہے شخص پاکی کی حالت سے، پاکی کی حالت سے دور ہونا جنبی ہونا جو ہے، اور جنابت بھی وہی حالت جنابت، مطلب حالت پاکی سے دور ہونا۔ اجنبی اسی سے نکلا ہوا، جنوب بھی اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، یہ سارے لفظ اسی سے نکلے۔ اور پھر لفظ دوسرا ہے بنیہ۔ اچھا، بنیہ جو ہے دیکھیں، یہ جو ہے یہ مشتمل ہے 2 الفاظ پہ، بنی بیٹا، اور آگے ہے یا، اچھا جو ہے یا بنیہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا۔ اچھا، لیکن یہاں پہ ترجمہ آپ دیکھ لیں، بنیہ میرے بیٹوں لکھا ہوا ہے، جمع کا ترجمہ ہے، تو یہ جو بنیہ ہے اصل میں یہ جو ہے بنین تھا، بنین بیٹے۔ اچھا، یہ اضافت کی وجہ سے جو ہے یہ بھی پھر جو ہے وہ نون اس کا آخری گر گیا، تو بنی رہ گیا، اور جو ہے یوں اس طریقے سے اس کا یہ جو اس کا واحد ہوتا ہے ابن آتا ہے، آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے یہ، اور اس کا جب جو پلورل ہوتا ہے وہ بنین ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے بنی ہے، یہ وہ نہیں ہے بنیا جیسے کہتے ہیں یا بنیا، جیسے ہے جو اے میرے بیٹے، وہ والا بنی نہیں ہے، یہ بنین ہے اصل میں، اور بنین کا یا جو ہے محذوف ہو گیا یا گر گیا ہے۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ کیسے گرا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، اگر جان لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن ویسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بیٹوں کا ترجمہ جو ہے وہ بیٹوں کا ترجمہ کیوں ہوا ہے، اس وجہ سے کہ رسم میں لفظ بنین تھا، ان کہ مجھے ان باتوں سے دور رکھ، اور میرے بیٹوں کو بھی ان باتوں سے دور رکھ، کہ ان کے نابودا، کہ ہم عبادت کریں، الاسنام، اسنام کی، یعنی بتوں کی، اسنام جو ہے صنم کی جمع ہے، بتوں کی ہم عبادت کریں، ربی، اے ہمارے رب، اے میرے رب، وہی ہے پھر یہاں پہ بھی اسی طرح ہے،
اچھا یہ آپ دیکھ لیں کہ رب کی بار بار لفظ کی جو ہے تکرار ہے یہاں پہ، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی ہیں ساری، اور ہاں تمام دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے پکارا ہے، اپنے رب کو پکارا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ یعنی دعا مانگنے کا جو سلیقہ ہے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے رب کو جو ہے وہ پکاریں، جو ہے رب کے نام سے پکاریں۔ انا ہننا، انا ہننا، اے میرے رب، انہوں نے بھی، انہوں نے، ان بے شک، سوری، اور ہننا انہوں نے، یعنی جن کی بات ہو رہی ہے، کن کی بات ابھی ہو رہی ہے؟ ہننا پلورل کے لیے، فیمینل پلورل کے اسنام کی بات ہو رہی ہے۔ ان یعنی بتوں نے، ان معبودوں نے، بے شک، اضللنا، اضللنا گمراہ کیا ہے، کثیرن بہتوں کو، بہت سارے لوگ، بہت کو گمراہ کیا ہے، جو ہے عدل جدل و ضلالن گمراہ کرنا، اردو میں ضلالت اور ضلال جو ہے معروف ہے۔ من الناس لوگوں میں سے انہوں نے بہت کو جو ہے وہ گمراہ کیا ہے انہوں نے۔ فمن، تو پس پھر جو، من جو بھی، whoever، تب یعنی جس نے اتباع کیا، نی میرا، جس نے بھی اتباع کیا میرا، تب یتبعو، تب ان جو ہے پیروی کرنا، فَإِنَّهُ، تو پس بے شک وہ پھر، منی مجھ سے ہے، یعنی جس نے میری اطاعت کی تو وہ مجھ سے ہے، میری ذریت، میری آل، میری امت میں سے ہے۔ ومن آسانی، ومن اور جس نے بھی آسانی میری نافرمانی کی، اسا یاسی، اسیان جو ہے وہ نافرمانی کرنا، اردو میں اسیان جو ہے اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وَإِنَّكَ، تو بے شک آپ، بے شک تو ہے اللہ، غفور الرحیم، بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ کوئی ساتھی کرتے ہیں؟ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ جزاک اللہ۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس کی جو ہے بظاہر وجہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو قریش مکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ملت ابراہیم کا جو ہے وہ وارث ٹھہراتے تھے۔ تو یہاں پہ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس رکوع کی آیات جو ہے، پورے رکوع کی آیات ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر مشتمل ہے، اور یہ بابرکت آیات جو ہے سورت کی نصیحت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقطہ عروج ہے یہ والا۔ گزشتہ آیات جو پچھلی تھی ان میں تمام کے میں اللہ تعالیٰ نے جو احسانات تمام انسانوں پر کیے ہیں ان کا ذکر ہم نے کیا تھا، بہت سارے احسانات اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بتایا گیا تھا لوگوں کو کہ دیکھو ان پہ غور کرو، اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اور احسانات اور جو چیزیں رکھی ہیں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کے اندر، دنیا میں پھیلائی ہیں، ان پہ ذرا غور و فکر کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے بجا لاؤ۔ اور جو ہے وہ یعنی یہ بات کی گئی تھی، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی پچھلے سبق کی، تو وہ آخری آیت میں تھا کہ ان الانسان ظلوم کفار، کہ بے شک انسان جو ہے بہت بڑا ظلم کرنے والا اور جو ہے ناشکرہ ہے۔ تو ظاہر ہے پھر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو ہے وہ قدردانی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ جنرل لوگوں کو خطاب تھا، سب اب خصوصی طور پر جو خطاب ہے جو ہے وہ کیے جا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعامات کیے قریش کے اوپر، ان کا جو ہے وہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو میرے احسانات میں سے ایک ایک تم جو احسان میں نے تم پر کیا ہے، تم ان کو جو ہے اپنے سامنے رکھو، اور پھر اپنا رویہ دیکھو کہ تمہارا رویہ کس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی کفران نعمت کا ہے، ان نعمتوں کا کس طریقے سے تمہیں اس گھر کی بدولت جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، جو تمہیں اسٹیٹس ملا ہے عرب کے اندر، جو 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 تمہیں تجارت حاصل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، اور جو تم ویل آف اور جو ہے ہو آج اس کے اندر سردار بنے ہوئی ہو، اس مقام کی وجہ سے ہے، لیکن تم نے اس کی نعمتوں کی جو ہے قدر نہیں کرتے ہو۔ جو ہے یہ بات جو بتائی گئی
قریش میں جو بھی عقیدے کی اور عمل کی خرابیاں پیدا ہوئیں، ان کا بیشتر سبب یہی تھا کہ ان کا اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید پہ اصرار تھا۔ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ ان کے آباء و اجداد نے جو عقائد اور شریعت ان کی سپرد کی ہے، یہ وہی ہے بالکل جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کی طرف منتقل ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم انہی کی تعلیمات اور روایات کے امین ہیں۔ اب یہاں قریش کے اس دعوے کی تردید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ تم جن کے اولاد ہونے کی وجہ سے کعبۃ اللہ اور حرم شریف کے آپ مجاور بنے بیٹھے ہو، اور یہ ساری کی ساری نعمتیں ان سے متمتع ہو رہے ہو، اور جس کی طرف تم اپنی نسبت کر رہے ہو، انہوں نے کعبہ کی بنیاد تو خالص توحید پر رکھی تھی، یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور توحید کی حقیقت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں سے واضح کیا گیا ہے جو یہاں پہ جو ہے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی تھی جب آپ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو بالکل ابھی جو ہے نیو نیٹ تھے، نومولود تھے، ان کو جبل صفا کے دامن میں جب چھوڑا تو واپس جانے لگے، اور یہ وہ مقام تھا۔ صحیح بخاری کی نے پورا جو ہے صحیح بخاری شریف کے اندر جو ہے ایک پورے کا پورا باب اس کے اوپر ہے، اور وہ باب جو ہے اس میں تفصیل سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے، اور جو ہے وہ جانے لگے آپ تو آپ نے جو ہے وہ مشکیزہ پانی کا ایک اور ایک تھیلا جو ہے کھجوروں کا آپ نے ان کو سپرد کیا، اور پھر آپ یہاں سے جب جانے لگے تو آپ نے پیچھے سے حضرت حاجرہ نے ان کو آواز دی کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں اس بیابان کے اندر، جہاں پہ کوئی نہ انسان ہے، نہ پرند ہے، نہ چرند ہے، نہ کوئی حیوان ہے۔ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور حضرت حاجرہ نے یہ سوال کئی مرتبہ جو ہے دہرایا، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ نے پیچھے بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ تو پھر حضرت حاجرہ نے آپ سے سوال کیا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو پھر حضرت حاجرہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور آپ کو آپ کے پورا یہ سارے کا سارا حج کا جو ہے وہ بالکل پہلی ذوالحجہ آج، اور جو ہے یہ حج کا موسم، اور یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ چند دنوں کے اندر پانی ختم ہو گیا، اور جو ہے وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، اور جب یہ نوبت پہنچی، آپ توکل دیکھیے کہ اس جنگل یعنی تصور کیجئے آپ گئے ہوں گے گرمیوں کے موسم کے اندر بھی، اور جب یعنی ایسے شدید کہ آپ سے جو ہے چند قدم نہیں چلا جاتا دھوپ کے اندر، سخت پہاڑی اور کھردری پہاڑیاں جس میں گھاس تک نہیں ہوتی ہے، اور وہاں پہ ایک عورت اپنے نومولود بچے کے ساتھ تنہا، یعنی آپ جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ اطاعت و رضا کا یہ جو مقام ان کو حاصل تھا، میرے خیال میں ہم جو ہے اس طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن یہ بہت ہی عظیم مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے کچھ اس کا ہوگا۔ آپ جو ہے وہ بچے بہت پیاس سے وہ ہوا جو ہے، اور جو ہے آپ بھاگیں، ایک جو ہے وہ اس سے ام، ام، مقام سے ایک پہاڑی پہ ایک ٹیلہ تھا جسے آج کل ہم صفا کہتے ہیں، اور بھاگیں دوسری طرف جانے کے لیے کہ دیکھیں کوئی کہیں پہ کوئی چیز ملے، اور آپ نے اپنے جو ہے وہ کپڑوں کو بھی اوپر اٹھایا تھوڑا بھاگنے کے لیے، اور دوسرے مقام پہ صفا پہ پہنچ کے آپ نے اور پھر واپس آئیں، اور یوں آپ نے 7 چکر جو ہے یہ پورے کیے۔ 7ویں چکر کے اوپر آپ کو آواز جو آئی، تو یہ وہ واقعہ ہے جو حدیث مبارکہ کے اندر مذکور میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آواز آئی لیکن کوئی نظر نہ آیا، تو آپ نے فرمایا کہ اے آواز دینے والے، میں تمہاری آواز سن سکتی ہوں، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو ہماری مدد کرو۔ تو پھر انہیں وہ فرشتہ نظر آیا ایک، جس نے جو ہے جہاں پہ جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے چھوڑ گئی تھی، وہاں پہ اس نے فرشتے نے اپنے پاؤں سے پیر مارا، اور وہاں سے پانی کا چشمہ ابلا جو زمزم کے نام سے پھر جانا جاتا ہے۔ تو جب حضرت جبل صفا، یہ جبل صفا کہلاتا تھا یہ جگہ، یہاں سے آپ جو ہے آپ واپس جانے لگے تو آپ کو پتا ہے کہ جبل قیس کی پہاڑی ہے، تو آپ جبل قیس کے اوپر جب پہنچے تو آپ نے پھر یہ جو ہے دعائیں کی وہاں پہ پہنچ کے، یہ اپنے جو ہے وہ اس وقت آپ کو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس وقت آپ کو
یہ بچے جو ہے حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام جب نظر آنا بند ہو گئے تو پھر وہاں پہ کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے جو ہے یہ دعا کی اور دعا یوں کی کہ ظاہر ہے اس کا پس منظر ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اولاد کو جہاں پہ لا بسایا اس بیابان کے اندر اور جہاں سے آپ چلے تھے عراق سے لے کر تمام عرصے مصر اور صاحب علاقوں کے اندر خالصتاً مشرکانہ ماحول کا دورہ تھا، ہر طرح بتوں کی عبادت ہو رہی تھی، تو آپ نے تمام مشرکانہ ماحول سے الگ تھلگ جو ہے دور عرب کے غیر آباد علاقے میں اپنی اولاد کو لا بسایا تاکہ مشرکانہ تسلسل سے کٹ کر ایک نئی نسل تیار ہو جو آزادانہ فضا میں پرورش پائے اور اپنی صحیح فطرت صحیحہ جو ہے یعنی توحید کی فطرت اور وہ بھی تو پھر توحید کے لبیدار ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام دعا کے انداز میں اسی خاص حقیقت کو ظاہر کیا گیا ہے یعنی اسی توحید کی حقیقت کو کیا گیا ہے تو آپ نے یہ دعا جو ہے وہاں پہ پھر مانگی آپ نے فرمایا اے ہمارے رب اس بلد کو دارالامن بنا یعنی جب یہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ جب کی در حقیقت ایک دن یہ داراللہ جو شہر بن جائے گا تو پھر جو ہے اس کو دارالامن بنا اور میری اولاد کو بھی مجھے بھی اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ فرما جس چیز کا تمام دورہ تھا باہر اور وہ جو ہے وہ توحید کے برعکس جو چیز موجود تھی بت پرستی اس سے اپنے آپ کو اور اولاد کی جو ہے حفاظت کی دعا مانگی ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے میں ان لوگوں سے بیزار ہوں جو شخص میں جو ہے جو اس کے پیچھے چلتے ہیں بتوں کے پیچھے اور جو شخص میرا اتباع کرے توحید کا وہ میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو فرمایا کہ اے اللہ آپ اسے ہدایت دے سکتے ہیں اور مغفرت کے راستے پر ڈال سکتے ہیں یہ نہیں کہا کہ اس کو تو عذاب دے حضرت ابراہیم السلام کی یہ کمال درجے کی جو ہے نرم دلی تھی انسان بنی نو انسان کے لیے یہ ان کی شفقت تھی کہ کسی حال میں بھی وہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہونا نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور آخر وقت تک ان کے لیے عفو درگزر کی التجا کرتے رہتے تھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے یہ ان کی طبیعت تھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب کہ بے شک وہ جو ہے بڑے حلیم تھے حلم والے تھے اور بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر نرم دل واقع ہوئے تھے حتیٰ کہ جب فرشتے ہم پڑھائے ہیں اس سے پہلے بھی کہ قوم لوط کے بدکار قوم کو بھی تباہ کرنے جا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ جو ہے ان سے مکالمہ جو ہے وہ کرنے لگے اور اس مکالمے کا ہم نے اس کو جو ہے ہم نے وہ مکالمہ پڑھا بھی تھا فرمایا ربنا اے ہمارے رب انی بے شک میں اسکن تو میں نے جو ہے سکونت اختیار کی میں نے آباد کیا اسکن سکونت اختیار کرنا آباد کرنا من ذریتی اپنی اولاد کو اولاد میں سے یعنی اولاد میں سے ایک اولاد یعنی وہ جو ہے اولاد ساری اولاد کو نہیں اولاد میں سے کچھ یعنی جو آپ کو پتہ ہے اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حاجر کو بے وادن ایک ایسی وادی کے اندر بازر بھی جو ہے ساتھ یا میں اور واد جو ہے وادی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی یہ وہی ایگزیکٹلی لفظ ہے جس کے لیے ہم اردو میں وادی کہتے ہیں اور یہ جا کے بغیر اردو میں عربی میں یعنی واد لکھا جاتا ہے وادی بھی ہوتا ہے وادی استعمال ہوتا ہے ذریت اولاد اور وادی غیر غیر زیزر اچھا غیر جو ہے تو آپ کو پتہ اردو میں غیر جو ادر دین جو ہے جو غیر کے معنی میں آتا ہے نان جیسے غیر مسلم جو ہے زی زرعن جو ہے زی جو ہے یہ والا والی اور زرن جو ہے کھیتی جو کھیتی والی نہیں ہے ایسی وادی میں لا آباد کیا جو کھیتی والی نہیں جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے غیر نفی کے لیے آتا ہے زی والا والی اور یہ زر جو ہے یہ وہی ہے جسے اردو میں زراعت جو ہے وہ ہے کھیتی باڑی ان دا پاس بیت کا تیرے گھر کے پاس المحرم جو حرمت والا ہے تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا جو ہے میں نے ان کو بسایا ہے ربنا اے میرے رب دیکھیں چوتھی مرتبہ آ رہا ہے پانچویں مرتبہ ربنا لیقیمو تاکہ وہ قائم کریں اچھا دیکھیں ان دا بیت المحرم تیرے گھر کے پاس لا بسایا ہے گھر کے پاس قریب پاس ہونے کو جو ہے فرمایا لیقیمو تاکہ وہ قائم کریں الصلاۃ جو ہے صلات کو یعنی ایک مقصد مسجد کے پاس اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس جو ہے گھر ہونے کا یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں
یعنی اس شخص کے لیے تو کسی کے لیے بھی کوئی نہیں، لیکن اس شخص کے لیے تو کوئی بھی بالکل جواز نہیں جس کا گھر جو مسجد کے پاس ہو. اور پھر تھوڑا سا اس پہ ہم بات مزید کریں گے. فجعل، یہ وہی ہے، فا پس اجعل، تو بنا، افئدہ تن، دلوں کو. افئدہ جو ہے یہ فوادن کی جمع ہے، دل. اس کے بارے میں ہم اس کو مزید تفصیل سے پڑھا ہے پہلے. تو بنا دے دلوں کو، من الناس، لوگوں میں سے. یہ لوگوں میں سے ہے. اچھا لو، تہوی، تاکہ وہ مائل ہوں، الیہم، اس کی طرف، تاکہ وہ مائل ہوں ان کی طرف، یعنی میرے اولاد کی طرف، میرے گھر والوں کی طرف جو ہے مائل ہوں، یعنی ان کے دل تو ان کی طرف پھیر دے. ظاہر ہے یہ ان کے دل میں پیچھے سے یہ خیال تھا کہ یہ تو بڑا ہی غیر ذی زرع وادی ہے جہاں پہ کوئی انسان چرند پرندی نہیں ہے. تو فرمایا کہ لوگوں کو پھر جو آباد ہوں یہاں پہ، تو ان کے دل میرے ان لوگوں کی طرف پھیر دے تاکہ یہ اکیلے نہ ہوں. ہوا یہوی، ہویون جو ہے مائل ہونا، اور اسی سے وہی مادہ ہے جو ہوا، ہوائے نفس، خواہش نفس جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ وہی اس کا مطلب ہوتا ہے گرنا. اس وجہ سے یعنی مائل ہونا، گرنے کے معنی میں ایک طرف گرنا، اوپر سے گرنا، نیچے گرنا، یہ بھی اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ورزقہم، اور انہیں تو رزق دے، رزق دے، من الثمرات، پھلوں میں سے، اور ان میں سے پھلوں میں سے اس کو ان کو رزق عطا فرما. ثمرات جو ہے پھل ہے، پورے ہر چیز اس میں سے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تمام پروڈیوس وغیرہ جو ہے. لعلہم، شاید کہ وہ، یشکرون، یا تاکہ وہ شکر کریں. یعنی یہ ان کو گھر کے پاس لایا بسایا تاکہ وہ نماز قائم کریں اور ان کو پھل دے تاکہ وہ جو ہے تیری نعمتیں پا کر، یعنی نعمتیں پا کر شکر ادا کریں. ربنا، پانچویں مرتبہ آیا، انکا، بے شک تو، تعلمو، جانتا ہے تو، ما نخفی، نون پیش نو، ہم، اس کے معنی ہے جو ہم، آگے ہے خفی، جو ہم چھپاتے ہیں. اے بے شک تو ان کو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں. یہ اخفا یخفی سے ہے، اخفا ان. اخفا اردو میں ایز اٹ استعمال ہوتا ہے چھپانے کے معنوں کے اندر. وما نعلن، اور جو ہم اعلان کرتے ہیں یعنی ظاہر کرتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں. اور یہ اعلنا، یعلن، اعلان، ظاہر کرنا، یہ دونوں باب فعال ہیں، دونوں چوتھی فارم میں ورب کی جو ہے اعلان ظاہر کرنا ایک دوسرے کے متضاد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. وما یخفا، اور نہیں پوشیدہ ہوتی، نہیں چھپتی، اللہ، اللہ پر کوئی چیز نہیں چھپتی. اب دیکھیں وہ اوپر جو ہے نقفہ جو اخفا ہے اور نیچے جو ہے یخفا ہے، یہ خفی ہے یخفا، یہ پہلی فارم ہے ورب کی، چھپا ہونا. اور فورتھ فارم آف دا ورب ہے چھپانا، کسی چیز کو چھپانا. کسی چیز کا خود چھپا ہونا پہلی فارم ہے، اور کسی چیز کو چھپا دینا جو ہے وہ جو ہے فورتھ فارم ہے. یہ معنی اس میں من شیئن، کوئی بھی چیز، فی الارض، زمین کے اندر، ولا فی السماء، اور جو پھر آسمانوں کے اندر کوئی بھی چیز ہو وہ نہیں ہے مخفی. ان پوری آیت کا ترجمہ پڑھ دیں. کوئی نہیں پڑھنا چاہتا ساتھی؟ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کرے، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے. پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. جزاک اللہ. اب یہ دیکھیں، یہ آیات بھی دو آپ کے سامنے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب آپ اس سے جو ہے کیا لے سکتے ہیں، کیا عنوانات آپ اس کے تجویز کر سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت دور دراز سے جو ہے شام کے ملک سے جو ہے وہ فلسطین کے علاقے سے، جو ظاہر بلاد الشام جسے کہا جاتا ہے، اور اس زمانے بھی تو وہاں سے آپ نے جو ہے ہجرت کی ہے بیوی کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ، اور یہاں پہ جو ہے لا بسایا. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کا اصل مقصود واضح کر رہے ہیں کہ ہجرت کیوں کی ہے. ٹھیک ہے، جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے جو ہے
بیوی کو اور اپنے بیٹے کو جو ہے یہاں پہ لا بس آیا ہے۔ اور یہاں پہ اس کے بعد جہاں پہ جب پانی یہاں پہ زمزم کا جو آخری بات ہم نے بکی، زمزم کا پانی یہاں پہ جب آ گیا اور یہاں پہ قافلے والے جو یہاں سے جو لوگ کچھ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پانی ہے، تو یہ بنو جرہم کے لوگ تھے، ایک قبیلہ تھا بنو جرہم کا، اور انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت طلب کی کہ اگر وہ یہاں پہ آباد ہو جائیں، تو آپ نے جو ہے وہ اجازت دے دی کہ آپ جو ہے یہاں پہ آباد ہو جاؤ۔ یہ قبیلہ آباد ہو گیا، اور اسی قبیلے کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی بعد میں شادی ہوئی، اور اس طریقے سے ایک شہر جو ہے نا آباد ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر مطلب وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے شام سے، اور جو ہے یہاں پہ اس شہر کے لیے اور شہر والوں کے لیے اور اس کی عزت اور شرف کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور پھر یہ بھی کہ ان کے رہنے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پھلوں سے اور انہیں پروڈیوس سے اور انہیں چیزوں سے نعمتوں سے نوازے، اور اپنے ان کو نصیحتیں بھی جو ہے لوگوں کو کرتے تو آپ لاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی اولاد کو ایک بن کھیتی چٹیل میدان کے اندر جہاں پہ کوئی چیز نہیں اگتی، اپنا جہاں پہ تیرا گھر محترم گھر ہے، یہاں پہ اس لیے لابس آیا ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے، یعنی وہ مجاور بنے اس گھر کے، اور اس گھر کی جو ہے مجاور بننے کے جو تقاضے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ بننا اور اللہ کی طرف بلانا اور اس کی جو ہے نماز اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا، نماز پڑھنا، یہ وہ جو ہے کام کرے نمبر ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دعا کی کہ اللہ ان کو پھل عطا فرما، ان کو روزی، اور ظاہر ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی زراعت نہیں ہوتی ہے، تو یہاں پہ میری ضروریت جہاں پہ آباد ہو گئی ہے، تو یہاں پہ ان کو تو پھل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور پھر پھلوں کے ساتھ کیا کیا، یہ نہیں کہ ان کو صرف کھانے کو ملے، فرمایا کہ یہ پھل کھا کر، یہ نعمتیں پا کر وہ تیرے شاید شکر گزار بندے بنے۔ تو دیکھیں کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر، یعنی وہ دیکھیں شکر کا وہ مضمون جو سورت کا مرکزی مضمون ہے، ہر جگہ کے اوپر جو ہے یہ جو ہے آ جاتا ہے، بار بار آ جاتا ہے۔ علماء مفسرین نے یہاں پہ جو فرمایا لِیُقِیمُ الصَّلَاةَ، یعنی یہ نماز کو قائم کرنا، اقامت صلاۃ کو اقامت دین کے معنوں میں لیا ہے، اس لیے کہ یہ دین کا ایک جزو لا ینفک ہے۔ یہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور خالص جو اس کی جو ہے بندگی ہے، وہ چیز ہے جس کی خاطر انسان اپنے سب کو چھوڑ سکتا ہے، یعنی اگر چھوڑنا پڑے تو انسان آپ کو چھوڑ دے، حتیٰ کہ ایک چٹیل زمین کے اندر تنہا زندگی گزارنی پڑے تو بھی اس کو جو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن خدا اور اس کی عبادت کو کسی حال میں جو ہے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کا یہ اثر ہوا کہ خانہ کعبہ، اللہ تعالیٰ کے یہ گھر بہت جلد سارے عرب کے اندر جو ہے یہ پھر مرجع بن گئے لوگوں کا، لوگ اس کی طرف آنے لگے، اور اس کا جو ہے طواف اور اس کا حج اور اس کی زیارت جو ہے وہ جو ہے کرنے لگے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو وہی بنو اسماعیل میں سے جو آپ اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث فرمایا، اور جو امامت کی جو تبدیلی ہوئی، تو پھر تو یہ سارے عالم کا جو ہے مرکز بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو رزق کی تھی وہ اس طریقے سے پوری کی کہ پھر سارا کہ سارا جو ہے وہ عرب کی تجارت کا یہ مرکز بن گیا یہ شہر، یہاں پہ لوگ آتے، یہاں پہ عبادت بھی کرتے، زیارت بھی کرتے، حج بھی کرتے، اور پھر اپنی چیزیں سامان اغراض اور جو ہے مال بھی لے کے آتے اور یہاں پہ تجارت بھی کرتے۔ تو اس آیت کریمہ کے کچھ نکات ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں کہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بعض اولاد کو، یعنی ساری اولاد کو نہیں، خانہ کعبہ کے نزدیک آباد کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عبادت اور نماز قائم کرنے کی توفیق حاصل ہو، یہ مقصد تھا ان کا اس کے پیچھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مساجد کے قریب آباد ہونا دین سے رشتہ استوار، اور تاکہ دین سے رشتہ استوار رہے، یہ ایک بڑا اچھا مستحب عمل ہے یہ۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز دین ابراہیمی میں شروع ہی سے فرائض عبادات میں سے تھی، جیسے یہاں سے جو ہے پتہ چلتا ہے۔ آپ کی دعا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی ضرورتوں کی دعا کرنا تقویٰ اور توکل کے خلاف نہیں ہے، جیسے آپ نے ان لوگوں کے لیے اور مکہ والوں کے لیے جو آپ نے رزق کی اور فراوانی رزق کی جو ہے دعا کی، تو یہ بھی اس کے خلاف نہیں ہے۔ فریضہ الہی کی ادائیگی، یعنی دین کی اقامت کے لیے اور عبادت کے لیے ہجرت اور اس کی سختیاں برداشت کرنا اللہ کے نزدیک ایک بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور اس سے درجات کی بلندی کا یہ باعث بنتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے درجات کو جو بلند فرمایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے تنہائی اور گوشہ نشینی کی زندگی کی بجائے لوگوں کے درمیان اجتماعی زندگی کی دعا مانگی. فرمایا کہ وہ بعض لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے، یعنی لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے تاکہ لوگ وہاں پہ ان کے ساتھ جڑ جائیں اور وہ جو ہے تنہائی کی زندگی، گوشہ نشینی کی زندگی نہیں بلکہ اجتماعی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور عطاؤں کا مقصد اور ہدف اللہ تعالیٰ کا شکر و سپاس بجا لانا ہے. اسے ہمیں پتہ چلتا ہے. فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یعنی ان کو پھل دے اور ان کو پروڈیوس دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکیں. یہ شکر جو ہے پھر اس کا مضمون اس میں شامل ہے. اب دوسری بات فرمائی آگے جو ہے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ادب کے بارے میں ہے یہ کوئی ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. دعا کے وقت جو مشکلات اور حاجات زبان پہ جو بعض اوقات انسان نہیں مانگ سکتا، ان کو لانا زبان پہ، ان کو عرض حاجت کا، یہ بھی ایک حسن ہوتا ہے. اس آیت کریمہ میں انتہائی بلاغت کا بیان ہے جس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے. جو پہلی بات یہ ہے کہ پروردگار، یعنی ہم نے جن ضرورتوں کے حوالے سے اور آنے والے دنوں میں اپنی اولاد کے لیے جو میں نے مانگا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں جس کو تو جانتا نہیں ہے. یعنی جو ہے ہم اظہار تو کر رہے ہیں اپنی باتوں کو، یعنی کچھ باتوں کا اظہار کر رہے ہیں اور بہت ساری باتیں ایسی جن کا اظہار ہم نہیں کر رہا تھا. بہت ساری باتوں یعنی اظہار کرنے سے قاصر رہ جاتے. تو اللہ تعالیٰ دونوں سے آگاہ ہے، یعنی دونوں باتوں سے، جو ہم مانگ رہے ہیں اور جو ہم نہیں مانگ رہے ہیں. دعا اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کے علم میں ان باتوں کو لایا جائے، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ اپنی عاجزی، اپنی احتیاج اور اپنی کم مائیگی کا اظہار ہے. یہ تیری ذات کو جس طرح عطا کرنا زیب ہے اور یہی تیری پہچان ہے، اسی طرح مانگنا اور عجز کا اظہار کرنا اور اپنی ناتوانی اور اپنی کمزوری کو بیان کرنا انسانیت کی زیب ہے اور یہ ہماری پہچان ہے. ہم جو ہے پہچان رہے ہیں. دوسری بات جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مانگتا بہت کچھ ہے، لیکن بعض اوقات حد ادب کی وجہ سے سب کچھ نہیں مانگ سکتا انسان. تو جو ہے فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کی محبت کا جو رشتہ تھا اس کی وجہ سے بہت ساری باتیں ان کے لب پہ آنے پہ رہ جاتی تھیں. اس لیے اے پروردگار ہمیں وہ کچھ عطا فرما جو ہمارے لیے مناسب ہو، ہم چاہیں اسے مانگ سکیں یا اسے نہ مانگ سکیں. ہمارے دلوں میں کیا کیا ہے تو سب جو ہے وہ جانتا ہے، اور وہ سب ہمیں عطا فرما، ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما جو ہمارے لیے اچھا ہے. آگے فرمایا الحمدللہ الذی، تمام شکر ہے، سارے کا سارا شکر اللہ کے لیے، اس ذات کا ہے جس نے وہب علی، جس نے عطا کیا. وہبہ جو ہے یہ جو آپ کو پتہ ہے یہ بخشنے کے معنی میں ہوتا ہے. ہبہ کرنا آپ کو پتہ ہے جس سے ہوتا ہے بخشنے. تو ہمیں بخش دے، بخشے ہے تو نے مجھے الکبر، کبر یعنی بڑھاپے میں، بوڑھی زیادہ بوڑھی جو بڑھاپے کی عمر ہے اس میں تو نے مجھے بخشے ہیں. اسماعیل و اسحاق، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے یعنی عطا کیے ہیں، تیرا شکر ہے بہت زیادہ. ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع، یقینی طور پر ضرور سننے والا ہے، دعاؤں کے سننے والا ہے. رب اجعلنی، رب یہ رب اجعلنی تھا، رب اکٹھا لکھا گیا تو رب اجعلنی، اے ہمارے رب تو بنا، نی مجھے، تو مجھے بنا، مقیم الصلاۃ، مقیم قائم یعنی کرنے والا، صلاۃ کا قائم کرنے والا، نماز کا قائم کرنے والا. ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی. ربنا پھر آ گیا 7ویں مرتبہ، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل، اور دعا کو قبول فرما، قبول فرما دعا، ہماری دعا کو یعنی قبول فرما، تو ہماری دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی، یہ آیا غالباً 7ویں مرتبہ، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب تو بخش دے مجھے، والدیہ، اور میرے ماں باپ کو بھی، میرے والدین کو بھی، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو، ایمان والوں کو بھی، یوم، اس دن، یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب. یہ جو ہے تمام آیات تھیں. اس کا ترجمہ ساتھی کے پاس. شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. پروردگار میری دعا قبول کر.
پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اب دیکھیں یہ جو ہے دعائیں تھیں، 5-6 دعائیں جو تھیں یہ مختلف اوقات پہ ہیں۔ ایک دعائیں جو شروع کی تھیں وہ اس وقت تھیں جب آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی زوجہ کو جو ہے وہاں پہ مکہ کے اندر چھوڑا۔ پھر اس کے بعد دوسرے موقع کی دعائیں شاید آپ دوبارہ آئے، اور یہ اس کے بعد اس وقت کی دعائیں ہیں۔ پہلی دفعہ جب آپ نے چھوڑا تو اس وقت جو ہے اسماعیل علیہ السلام صرف آپ کے بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام نہیں تھے۔ انہی حدیث مبارکہ میں یہ وہ آیا ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ 99 سال کی عمر میں آپ کو اسماعیل علیہ السلام جو ہے عطا ہوئے بیٹے، جب ان کی ولادت ہوئی، اور جب اسحاق علیہ السلام جو ہے جب پیدا ہوئے تو آپ کی عمر 112 سال تھی۔ تو 14 سال کے وقفے سے جو ہے 14 سال کا وقفہ تھا اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا۔ تو اب جو ہے دونوں بیٹوں کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت آخر وقت کی جو ہے وہ دعائیں ہیں۔ تو مطلب ہے کہ مختلف اوقات کی مانگی گئی دعاؤں کو اکٹھا کیا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے جو ہے وہ قریش مکہ پر، کہ دیکھو یہ ہیں وہ جو ہے اسحاق علیہ، یہ ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام، اور یہ وہ اور وہ تھے۔ ابھی اس پہ تو بات کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف دعائیں، اور ان باتوں کے اندر یہ سارا کیا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تمام جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی نے ان پہ کی ہیں، ان نعمتوں کا کیا شکر ہے اس خدا کا۔ اب دیکھیں اس مضمون کے اندر بار بار تکرار اس کا بھی مضمون، صورت کا مرکزی مضمون جو شکر کا ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ سب کا احسانات کا جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام حوالہ دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، اور عجیب کیفیتیں ہیں ان کے اوپر اس وقت طاری ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھی واقف ہیں، اور اس کی بے نیازیاں بھی اس کے سامنے ہیں۔ مانگتے مانگتے خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعا کی قبولیت میں تردد کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس لیے میری سابقہ زندگی میں اس نے جتنے قدم قدم پر عنایتیں فرمائی ہیں میرے اوپر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حال میں ہمیشہ میرے مہربان رہا ہے۔ اور اس کی عنایتوں کا اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا ہوگا کہ بڑھاپے کی وہ عمر جس کے اندر لوگ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اولاد سے، اور بالکل جس کی اولاد کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اس وقت جو ہے اس نے مجھے 2 ایسے بیٹے جو عطا کیے، جو بعد میں چل کر ملکوں اور قوموں کے لیے جو ہے وجہ افتخار ثابت ہوں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تمام عربوں کے جد امجد کہلائے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے واسطے سے پھر ایک ایسی جو ہے قوم چھوڑی جو بعد صدیوں تک قوموں کی امامت کا فریضہ سر انجام دیتی رہی۔ جس ذات نے اس سے پہلے بھی بے مانگے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے بارے میں کیسے خیال کر سکتا ہوں کہ اب وہ میری دعاؤں کو اور میری گزارشات کو نظر انداز کرے گا؟ وہ تو ہمیشہ دعاؤں کو سننے والا ہے اور ہمیشہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کا ابر رحمت نہ آج تک رحمت سے خالی ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ وہ ہمیشہ اس کی جو ہے رحمت کی بارشیں جو ہے وہ برستی رہیں گی۔ یہ بات جو ہے فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا یہ کہ مقصد میں سرگرم ہونے کی دعا، یہ وہ آیت کریمہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، جو بالعموم ہم مسلمان جو ہے وہ نماز کے آخر میں دعا میں اس کو بطور دعا پڑھتے ہیں۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نماز میں اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سرگرم ہونے کی دعا مانگی ہے۔ حالانکہ ان آیات سے 2 آیات پہلے ہی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، یعنی نماز کا بھی ہو چکا ہے اور نماز پہ قائم رہنے والا بھی ان کو اس کی بھی بات، لیکن دوبارہ مکرر وہی دعا جو ہے یہ اس دعا کی اہمیت کی جو ہے اوپر دلالت کرتا ہے۔ آخر میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے یعنی جو سرگرم ہونے کی دعا مانگی ہے، جس کے لیے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، یعنی یہ وہ بات ہے کہ جو اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے خانہ کعبہ کو جو ہے اٹھایا، جس کا ذکر اوپر ربنا لیقیم الصلاۃ کے اوپر میں بھی آ چکا ہے، جس کے لیے مکہ میں انہوں نے اپنی ذریت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لا بسایا تھا کہ وہ نماز کو قائم کرے، اور نماز سے مراد جیسے مفسرین نے لیا ہے کہ پورے دین کو قائم کرے۔ پروردگار مجھے اور میری اولاد کو اس طرح بنا دے کہ ہم نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں، اور نماز کا اہتمام ایسے کریں جیسے چشمے سے پانی ابلتا ہے، جیسے سورج سے کرنیں پھوٹتی ہیں، جیسے چاند سے چاندنی کا ظہور پذیر ہوتی ہے، اس طریقے سے یہاں سے جو تیری توحید اور تیرے نام کی کرنیں پھوٹے، اور یہاں سے جو ہے لوگ اس سے متمتع ہوں۔
सलात जो है इसका इसलिए ज़िक्र किया गया, उलमा ने लिखा है कि तमाम नेकियों की जामे है ये नेकी है। इसी से अल्लाह ताला के साथ हमारे जो अहद है, इफ़ाए अहद का रिश्ता है, जो उसने हमने इताअत का जो उससे अहद किया है और ग़ुलामी का जो अहद किया है, इसी से वो जज़्बा अहद इस्तवार होता है। इसी से दिन के 5 वक़्तों में तजदीद होती है। इसी से इन मोमिन उन कैफ़ियत और इस एहसास से गुज़रता है, जो उसका जो है मोमिन का एक सरमाया है। उसकी ज़बान पे वो तस्बीहात जारी होती हैं, जो उसकी बंदगी की अलामत है। वो जब कहता है सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला, तो ये उसकी बंदगी की जो अलामात हैं। वो अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान करता है, उसकी हम्द बयान करता है इसके ज़रिए से। आदमी अपनी फ़रोतनी, अपनी आजिज़ी जो है का इज़हार करता है और अल्लाह ताला की किब्रियाई का ऐलान करता है। बार-बार हर जो है रकत के अंदर और हर जो हरकत की तब्दीली पर जो अल्लाह ताला की किब्रियाई का अल्लाहु अकबर कहकर ऐलान करता है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहना चाहिए कि ये गोया नमाज जो है गोया पूरी ज़िंदगी की जो है एक ताबीर है। और इसी की अहमियत के पेश नज़र दोबारा अर्ज़ किया कि ऐ हमारे रब, हमारी ये दुआ कबूल फरमाना कि इकामत सलात यानी इस्लामी ज़िंदगी की जो ज़िम्मेदारियाँ अदा करना है, यानी इसकी जो तकाज़े हैं, वो बहुत कठिन हैं। जो 1-2 दिन पर मुश्तमिल नहीं है कि 1-2 दिन में अदा करके हम इससे फ़ारिग हो गए, बल्कि ये पूरी ज़िंदगी पे जो है मुहित है और पूरी ज़िंदगी में ये जो है मतलूब है। इससे हमें जो है ये ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में हमसे कोताहियाँ भी होंगी और लग़ज़िशें भी होंगी, तो उनको तू मुआफ़ फ़रमा। इसीलिए आखिर में अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए बख्शिश की दुआएँ जो माँगी हैं, कि अल्लाह ताला उनको बख्श दर फ़रमा। इस दुआ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को भी शरीक किया है और कुरान मजीद में दूसरी जगह इस हकीकत को बयान किया गया। हम पढ़ आए थे पीछे कि मा कान इस्तग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीही इल्ला अन मौइदतम वअदहा इय्याहु फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रा मिन्हु। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुआ मांगना इसके सिवा कुछ न था। उन्होंने एक वादा किया था अपने बाप से इस्तिग़फ़ार का कि आप जो है इस्तिग़फ़ार अल्लाह ताला से मांगेंगे और जब आपकी ये बात वाज़ेह हो गई, अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दी कि ये जो है तो अल्लाह ताला का दुश्मन है, तो आप इस्तिग़फ़ार करने से रुक गए। तो मालूम ये होता है कि आपने अपने ऊपर ये जो दुआ मांगी थी अपने वालिद के लिए, इस ममानियत से जो अल्लाह ताला ने जो है भेजी बताई, इससे पहले जो है आपने ये दुआ माँगी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और जब आपने बताया तो आप फिर जो है वो रुक गए और उसके बाद फिर आपने दुआ नहीं माँगी। लेकिन आप देखें कि ये दुआ जो है, ये मोमिनीन के लिए तो फिर भी तमाम मोमिन लोगों के लिए कि उनके जो जिनके वालिदैन मोमिनीन हैं, उनके लिए तो फिर भी है। कितनी कम्प्रिहेंसिव किस्म की दुआ है। अपने लिए और अपनी औलाद के लिए और अपनी औलाद को दीन के साथ वाबस्ता रहने और नमाज के ऊपर कायम रहने और अपनी मग़फ़िरत और जो है अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ और जो है वो तमाम मोमिनीन की मग़फ़िरत की दुआ की गई है। मग़फ़िरत की दुआ वालिदैन के लिए कुरान मजीद में दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ऐ हमारे रब इन पे रहम फरमा, इन पे जिस तरीके से तूने उन्होंने हमारे साथ हमें जो है वो बचपन में और जो है वो बड़ा पाला पाला है और बड़ा किया है। तो ये वो दुआएँ हैं, बड़ी कम्प्रिहेंसिव दुआएँ, इनको दुआओं में जहाँ-जहाँ पे मौका मिले बिलअमूम आम तौर पर तहियात में बहुत सारी दुआएँ माँगने का आपको मौका मिलता है, वहाँ पे माँगे, नमाज के बाद माँगे, दूसरे औकात में माँगे। आप जो है नमाज की तो हर मकाम के ऊपर जो है आप दुआएँ सजदे के अलावा, सजदे में सिर्फ़ कुरान मजीद की जो है नहीं माँग सकते, वरना तो दूसरी दुआएँ माँगने तो बहुत ही मुस्तहब है और बहुत ही अल्लाह ताला के इंसान करीब होता है, तो वहाँ पे दुआएँ जो है मुस्तजाब हैं। ज़रूर जो है वो दुआएँ माँगे आप और इस दुआ को भी। अब ये बात कुरैश पर वाज़ेह कर दी गई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस मकसद के लिए ये घर बनाया था और किन उम्मीदों और आरज़ुओं से आपने अपनी औलाद को यहाँ ला बसाया था। और उनकी क्या-क्या दुआएँ अल्लाह ताला ने अपनी औलाद के लिए क्या-क्या दुआएँ उन्होंने माँगी। जो नेमतें आज तुमको मुयस्सर हैं यहाँ पे, इस घर के अंदर, वो सब की सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं के सबब से हैं और तुम इनका इंतसाब अपने खाली माबूदों की तरफ से कर रखा है। तो एक बहुत बड़ा जो है वो सबक था, जो है वो गलतफ़हमी थी और एक जो है चोट थी, जो उनके अकायद के ऊपर लगाई गई कि तुम जो है अपने अगर उनको मानते हो पुकारते हो, मुख्तलिफ़ जो चीज़ों का इंतसाब जो है, मुख्तलिफ़ माबूदों की तरफ करते हो। हालाँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को की तरफ देखो, कि उन्होंने सारी की सारी चीज़ें, हर चीज़ जो है अल्लाह ताला से माँगी है और उन्होंने इस घर को तौहीद का मरकज़ बनाया है
اور تم نے اس کو شرک اور بت پرستی کا گھر بنا رکھا ہے۔ تو یہ وہ مقام تھا اور یہ وہ دعوت تھی جو قریش مکہ کو دی گئی، اور یہ وہ جو ہے پیغام تھا جو ان کو پہنچایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس توحید کے اوپر قائم رکھے، اور ہماری اولاد کو بھی جو ہے اسی کے اوپر قائم رکھے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے والا اور دین کی اقامت قائم کرنے والا، اور ہماری اولادوں کو بھی اس تک مستاق بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے والدین کو بھی، اور تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔